درود تاج میں ایک لفظ ہے جبریل خادمہ، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگرچہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل اور مقرب فرشتے ہیں، مگر حضور کی بارگاہ کے یہ خادم ہیں۔ چنانچہ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جواہر البحار میں لکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام افضل الملائکہ کو پیدا ہی خدمت مصطفیٰ کے لیے کیا گیا ہے۔ کون جبرائیل؟ کبھی جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے مدد اور نصرت کے لیے آ رہے ہیں، کبھی حضور کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ کر امت کو ادب رسول سکھا رہے ہیں، کبھی وحی لے کر غاروں میں آ رہے ہیں، کبھی وحی لے کر یاروں میں آ رہے ہیں، اور کبھی وحی لے کر لحاف عائشہ میں آ رہے ہیں، اور کبھی فرشتوں کی بارات لے کر حضور کو معراج پر لے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن و حدیث کی ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے خادم ہیں۔ اور پھر درود تاج میں ایک لفظ ہے والبراق مرکبہ، کہ براق ان کی سواری ہے۔ براق کیا ہے؟ براق وہ سواری ہے کہ جس کا قدم وہاں پڑتا ہے جہاں اس کی نظر پڑتی ہے۔ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر بھی سواری فرمائی، اور شب معراج براق کی خوشی دیدنی تھی۔ جب حضور نے دست رحمت اور دست شفقت براق پہ پھیرا تو براق خوشی سے اونچا ہو گیا، بلند ہو گیا۔ اسی طرح درود تاج میں ایک لفظ ہے المعراج سفرہ، کہ معراج شریف آپ کا سفر ہے، آپ کی سیر ہے۔ معراج شریف قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اسی طرح درود تاج کا ہر لفظ یا قرآن سے ثابت ہے یا رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے۔ اسی طرح درود تاج میں ایک لفظ ہے، یہ کلمات ہیں سدرۃ المنتہی مقامہ، کہ سدرۃ المنتہی آپ کا مقام ہے۔ سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ یہ 7ویں آسمان کے اوپر ایک مبارک درخت ہے جس کی اصل جڑ درخت میں ہے، کستوری کے ڈھیر پر اگا ہوا ہے، جس سے یعنی اس کی جڑ سے، اس کے نیچے سے دودھ اور پانی کی نہریں رواں ہیں۔ اس کے پتوں پر فرشتے ہیں اللہ کی قدرت اور شان کے مطابق، جو اللہ کی تسبیح میں فرشتے مشغول ہیں۔ سبحان من لیس لہ انتہا، جبرائیل علیہ السلام شب معراج یہاں پہنچے تو سدرۃ المنتہی پہ رک گئے، اور میرے اور آپ کے کریم آقا اس مقام سے آگے گزر گئے۔ یہ سدرۃ المنتہی ہے۔ اس پر اعتراض کیا کہ سدرۃ المنتہی کو درود تاج میں آپ کا مقام کہا گیا، حالانکہ سدرۃ المنتہی حضور کا مقام نہیں بلکہ حضور کی گزرگاہ ہے۔
اس کا جواب یہ ہے واقعی سدرۃ المنتہا حضور کا مقام نہیں ہے، حضور کی منزل نہیں ہے، حضور کی گزرگاہ ہے، لیکن چونکہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں جبرائیل سید الملائکہ نوری فرشتوں کے سردار رک گئے اور ایک انچ بھی آگے نہ جا سکے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ درود تاج میں یہ کہا گیا کہ سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان جہاں کچھ دیر ٹھہرے، قیام کرے، اس کو بھی مقام کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے گزرے، رکے، قیام کیا، اللہ نے قرآن میں کہا مقام، اس کے لیے لفظ مقام استعمال فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جہاں سے انسان گزرے، با قیام کرے، اس کو بھی مقام کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے درود تاج کے اندر کہا گیا سدرۃ المنتہا مقامہ، سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے، یعنی آپ کی گزرگاہ ہے، آپ کا قیام ہے۔ آپ نے سدرۃ المنتہا میں کچھ دیر قیام فرمایا اور فرشتوں نے آپ کی زیارت کی۔ پھر درود تاج میں یہ کلمات ہیں قاب قوسین مطلوبہ، یہ قاب قوسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہے۔ قاب قوسین یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شب معراج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ اس قرب کو اللہ نے یوں بیان فرمایا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، حضور اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے تیر کو پھینکنے والی جو کمان ہوتی ہے، اس کمان کے درمیانی جو فاصلہ ہوتا ہے دو طرفوں کا، فرمایا اتنے قریب او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے انسان کی جو طلب ہوتی ہے اس کو پانا ہی، اپنی طلب کو حاصل کرنا ہی انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ اب اللہ کی رضا اور اس کا قرب حضور کی طلب تھی کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی خاص قرب مل جائے، یہ حضور کی طلب تھی اور اس کو پا لینا حضور کا مقصد تھا، لہذا وہ حضور نے پا لیا۔ والمطلوب مقصود ہو کہ قرب الہی حضور کا مطلب تھا اور یہی آپ کا مقصد تھا۔ پھر آگے درود تاج میں کہتے ہیں والمقصود موجود ہو، کہ حضور کا مقصد حضور کو مل بھی گیا ہے۔ یہ اس کلمات کا مطلب ہے والمقصود موجود ہو، کہ حضور کا مقصد حضور کو مل گیا ہے۔ اب حضور کا مقصد کیا تھا؟ قرب الہی، تو وہ حضور کو مل گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کبھی بھی تمام انبیاء میں سے بالخصوص میرے اور آپ کی کریمہ کا کسی بھی دعا کو اللہ نے رد نہیں فرمایا۔ تو جب حضور نے قرب الہی کی دعا کی تو اللہ نے آپ کو قرب الہی عطا کر دیا، اپنا قرب خاص عطا کر دیا جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ قرب اپنے پیارے حبیب کو عطا کر دیا۔ اس لیے ہم درود تاج میں یہی کہتے ہیں والمقصود موجود ہو، حضور کا جو مقصد ہے وہ موجود ہے، یعنی حضور نے پا لیا ہے۔ پھر درود تاج کے اندر ہم یہ کہتے ہیں سید المرسلین، حضور تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ واجب الاحترام اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس کا مفہوم یہ ہے یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی ہے۔ میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس، تمام نوع انسانی اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے آپ سردار ہیں، آپ سردار ہیں۔
حضور نے خود ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا میں تمام بنی آدم کا، تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں، لیکن مجھے فخر نہیں ہے۔ یہ حضور کی عاجزی اور تواضع ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حضور نے خود حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں تمام بنی آدم، تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں۔ تو حضور کا یہ مقام ہے کہ آپ سید المرسلین ہے۔ اسی طرح درود تاج کے اندر یہ لفظ ہے خاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ تو درود تاج کے اندر جو ہم لفظ پڑھتے ہیں خاتم النبیین، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی نص ہے، لہذا درود تاج کا ہر لفظ یا قرآن سے ثابت ہے یا میرے اور آپ کے کریم آقا کے فرمان سے ثابت ہے۔ پھر حضور نے خود ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وانا خاتم النبیین، حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نبوت اور رسالت کے اس خوبصورت محل کی تکمیل ہوں، میں وہ اینٹ ہوں۔ حضور نے مثال دے کے کہا کہ جیسے ایک بڑا خوبصورت محل ہے اور اس کے اندر ایک اینٹ لگانا باقی ہے، جب وہ ایک اینٹ لگ جاتی ہے اس خوبصورت محل کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، تکمیل ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح نبوت رسالت کے اس محل میں جو آخری اینٹ ہے، فرمایا وہ میں ہوں، یعنی میری وجہ سے اس محل میں، اس لڑی میں، اس سلسلے میں اور زیادہ خوبصورتی ہو گئی، اور اس سلسلے کی تکمیل جو ہے حضور نے فرمایا وہ میرے اوپر بھی ہے۔ پھر درود تاج کے اندر یہ کلمات ہیں شفیع المذنبین، کہ آپ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، حضور گناہگاروں کی سفارش کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ اے محبوب آپ چاہیں تو یا تو اپنی آدھی امت کو بخشوا لیں، میں آپ کی آدھی امت کو بخش دیتا ہوں، یا پھر آپ شفاعت اور سفارش کو قبول کر لیجئے جو آپ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دوسری چیز کو اختیار کیا، یعنی میں نے شفاعت کو اختیار کیا، یعنی قیامت کے دن حضور کی حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے ہر امتی کو دوزخ سے نکال کے، گناہگار امتی کو نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، جس نے صرف کے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ واجب الاحترام یہ حدیثوں سے ثابت ہے، حضور شفاعت کریں گے، حضور سفارش کریں گے۔ اور پھر حضور صرف یہ نہیں کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، سارے نبی، سارے رسول وہ شفاعت فرمائیں گے، لیکن شفاعت کا دروازہ اور شفاعت کی اجازت سب سے پہلے میرے اور آپ کے کریم آقا کو ملے گی۔ سب کی شفاعت میرے اور آپ کے کریم آقا کی شفاعت پہ موقوف ہے۔ جب اذن ہوگا، اجازت ہوگی، مصطفیٰ آپ شفاعت کریں، آپ سفارش کریں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ سارے نبی، سارے رسول اور درجہ بدرجہ پھر اولیاء کرام شفاعت اور سفارش کریں۔ تو یہ درود تاج کے اندر یہی کہتے ہیں شفیع المذنبین، آپ گناہگاروں کی بخشش کروانے والے ہیں، آپ شفاعت کرنے والے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے ہیں۔ پھر درود تاج کے اندر ہے انیس الغریبین، آپ اجنبی اور مسافروں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لفظ پر اعتراض کیا کہ یہ عجمی لفظ ہے، یہ درست نہیں ہے، عربی کے اندر درود شریف ہے، یہ لفظ جو ہے غریبین یہ عجمی ہے، یہ عربی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ علامہ غزالی زماں
سید احمد شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خوب علمی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ غریب کی، لفظ غریب کی جمع سالم بھی آتی ہے غریبین، اور لفظ غریب کی جمع مکسر بھی آتی ہے غربا۔ دوسرا، اس درود شریف کے دیگر الفاظ کے ساتھ رعایت تناسب کا خیال رکھتے ہوئے غریبین کہنا درست ہے، یعنی اس کی فصاحت، بلاغت اور اس کا نثری انداز دیکھ کر اس کے رعایت تناسب الفاظ کا، تناسب کا خیال رکھتے ہوئے، وزن کا خیال رکھتے ہوئے لفظ غریب بھی لانا جائز ہے۔ اسی طرح درود تاج کے اندر یہ لفظ ہے رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ بولیے سارے جہانوں کے لیے، بلند آواز سے بولیے سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب خود دیکھیں نا، ان الفاظ کو شرکیہ الفاظ کہنا، بدعت کہنا، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ درود تاج کے ہم اندر کہتے ہیں کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرے اور آپ کے کریم آقا سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت غزالی زمان کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا خوب کہا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کی روح سے حضور رحمت کرنے والے ہیں، تو رحمت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ راحم۔ بولیے رحمت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ راحم، یعنی رحمت کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں جو رحمت کرنے والا ہوتا ہے، جو راحم ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں۔ کیا؟ ایک فرمایا کہ وہ زندہ ہو، وہ کیا ہو؟ زندہ ہو۔ قرآن کے اندر اللہ نے میرے اور آپ کے کریم آقا کو کیا کہا ہے؟ آپ راحم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو رحمت کرنے والے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، یہ مردہ شخص تو رحم نہیں نہ کرتا۔ ایک بندہ مردہ ہے، اب اسے کہ یار میرے اوپر رحم کر، میرے اوپر یہ مصیبت ہے، تو وہ تو رحم نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مردہ ہے۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ آپ رحم کرنے والے ہیں، تو راحم کے لیے، رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ وہ زندہ ہو۔ ثابت ہوا میری اور آپ کی کریم آقا زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے بیوقوف لوگ حضور کی زندگی کو اس دنیا کی زندگی سے تشبیہ دیتے ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا شہداء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کے اندر فرمایا یرزقون، وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو یہ مقام ہے شہید کا، تو رسول اور امام رسول کا مقام کیا ہوگا؟ پھر رحمت کرنے والے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رحمت کرنے والا قریب ہو، جو دور ہوگا وہ رحم نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ کے اوپر کسی شیر نے حملہ کر دیا، آپ کسی سے مدد مانگیں، آپ اسی سے مدد مانگیں گے جو آپ کے پاس ہے، وہ تو نہیں جو آپ دوسرے شہر میں ہے، وہ دور ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا قرآن نے کیا کہا؟ حضور راحم ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، تو رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریب ہو۔ قرآن کے اندر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مومنوں کے حقدار ہیں، مومنوں کے۔ تیسری شرط کہ رحمت کرنے والا طاقت بھی رکھتا ہو، مثلا جس سے آپ رحم کی اپیل کر رہے ہیں وہ رحمت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، تو حضور راحم ہیں۔ اس سے ثابت ہوا اللہ نے حضور کو اختیارات بھی عطا کیے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رحمت کرنے والا جانتا بھی ہو، اس کے حالات جانتا ہو کہ کس چیز پہ رحم کرنا ہے، اس کی کیا مسئلہ ہے۔ تو اس ایک لفظ سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ بھی ہیں، قریب بھی ہیں، آپ طاقت و قدرت اختیار بھی رکھتے ہیں، مالک و مختار بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم بھی عطا کیا۔ پھر آپ درود تاج میں لفظ پڑھتے ہیں راحت العاشقین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عاشقین کی راحت ہے۔ یہاں عشق بمانا کمال محبت ہے، عشق بمانا
کمال محبت ہے۔ محبت کی جب انتہا ہے اس کو عشق کہتے ہیں، یعنی اس کا معنی کمال محبت ہے۔ پھر درود تاج کے اندر یہ لفظ ہے مراد المشتاقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والوں کی مراد ہیں، محبت کرنے والوں کی مراد ہیں۔ لوگ آپ کی ساری زندگی میں بھی اور بعد وصال بھی آپ کی زیارت کے لیے شوق رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں اور آپ کی رضا کے طالب ہیں، آپ کی رضا کے مشتاق ہیں، آپ کے در کی حاضری کے مشتاق ہیں۔ پھر درود تاج میں یہ لفظ ہے شمس العارفین سراج السالکین، کہ آپ عارفین یعنی اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے آپ سورج ہیں، اور سالکین راہ خدا کے آپ چراغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عارفین باللہ اور تمام انبیاء رسول کے آفتاب ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر حضور کے لیے فرمایا سراج منیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بھی انسانوں سے اندھیروں کو، ظلمتوں کو دور کر دیا، اور آپ آخرت میں بھی آپ عذاب کے اندھیروں، تاریکیوں کو، ظلمتوں کو دور کر دیں گے اور جنت کی روشنیوں میں داخل کر دیں گے۔ بعض علماء نے سراج سے مراد سورج اور منیرہ سے مراد قمر لیا ہے۔ پھر درود تاج کے اندر یہ لفظ ہیں مصباح المقربین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب یافتہ مقربین کی شمع فیروزہ ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک تاک ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے۔ اس کی تفسیر میں صدر الفاضل خزائن العرفان میں لکھتے ہیں حضرت ابن عباس نے حضرت کعب احباس سے فرمایا اس آیت کے معنی بیان کرو۔ اس آیت کے اندر یہ ہے نا کہ اللہ نور ہے، اس کے نور کی مثال یہ ہے ایک تاک ہے، یہ ایک روشن دان ہے، اس روشن دان کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، وہ چمک دھمک رہا ہے۔ حضرت ابن عباس نے دوسرے صحابی کو کہا آپ اس آیت کی تشریح بیان کریں، اس آیت کا کیا مطلب ہے وہ بیان کریں۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں اس آیت پاک میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ اس آیت میں جو تاک ہے روشن دان، اس سے مراد میرے اولاد کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور فانوس سے مراد قلب مصطفیٰ ہے۔ تو لہذا درود تاج کے اندر یہ لفظ ہے مصباح المقربین، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ پھر درود تاج کے اندر یہ لفظ ہے محب الفقراء والغرباء والمساکین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فقراء، غرباء، مساکین سے محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے بس تو کیسی رحمت الہی ہے کہ اے محبوب کہ تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ یعنی قرآن کے اندر کہا گیا حضور آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ بڑے نرم دل ہیں۔ تو درود تاج کے اندر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محب الفقراء والغرباء والمساکین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں، غریبوں، مسکینوں سے محبت کرنے والے تھے، بے سہاروں کے کام آنے والے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ غلام کو دیکھا، بیماری کی وجہ سے وہ غلام تھا، آٹا نہیں پی سکتا تھا، حضور خود گئے، حضور نے اسے بٹھا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ اس کے مالک کا آٹا گندم کو پیسا بنایا، اور پھر اس غلام کو کہا کہ جب کبھی آگے کی ضرورت پڑے تو محمد کو آواز دے دینا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے کام آتے تھے۔ آپ خود غلام بیمار ہوتے، آپ ان کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں سے پانی نکال کے ان کے مالک کے باغ کو سیراب فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو اپنے
دشمن کے غلام بیمار ہو جاتے تو وہ کافر تھے، مشرک تھے، جاہل تھے، سخت دل تھے، وہ اپنے غلاموں کو چھوڑ دیتے تھے، بیمار چھوڑ دیتے تھے۔ حضور کو پتہ چلتا، حضور دشمن یعنی کافر و مشرک کے غلاموں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، دلجوئی کیا کرتے تھے۔ اب وقت نہیں ہے، میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں آج مضمون کو، اور گلا بھی بہت خراب ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ غلاموں کو آزاد کرواتے تھے، غلاموں کو آزاد کرنے کی آپ سفارش کرتے تھے، یتیم بچوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، مسافروں کی مدد کرتے تھے، ان کی مدد و نصرت کرتے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے، ایک مسافر آیا تاجر، اس نے ابو جہل کو کچھ چیزیں فروخت کی، تو ابو جہل نے اس کی قیمت دینے سے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا، انکار شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے اس مسافر تاجر کا مال، اس کے پیسے اس کو واپس لے کے دیے۔ تو حضور مسافروں کے، غرباء کے، یتیماں کے کام آنے والے تھے۔ تو درود تاج کے اندر یہ جو لفظ ہیں محب الفقراء والغرباء والمساکین، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر درود تاج کے اندر یہ لفظ ہے سید الثقلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کے سردار ہیں۔ کئی جنات نے حضور کے دستے حق پرست کے اوپر جو ہے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، ایک دن اس پہاڑ سے ایک شریر جن، خبیث جن، اس نے شیر کہنا شروع کیے، چیخنا شروع کیا۔ ان شیروں کا مفہوم یہ تھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کو جلد مار ڈالو اور بت پرستی کو ہرگز مت چھوڑنا، اسلام کی تدہیق کی، حضور کی گستاخی کی۔ یہ سن کے کافر بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب تو پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی ہیں کہ مسلمانوں کو مار دو اور مسلمانوں کو ملک بدر کر دو۔ مسلمان بڑے غمگین ہوئے، حضور کو جا کے خبر دی۔ حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، فرمایا یہ خبیث جن تھا جس کا نام مسعر تھا، فرمایا کہ عنقریب اللہ اسے سزا دے گا۔ تیسرے دن ہی حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ میرے صحابہ، اب ایک جن جس کا نام ہم نے عبداللہ رکھا ہے، اس نے ہم سے اجازت لی ہے کہ اس مسعر کو، جس نے اسلام اور آپ کے خلاف گستاخانہ الفاظ کہے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اسے واصل جہنم کریں اور اسے انجام کو پہنچائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اسی شام کو لوگوں نے یہ اسی جبل ابو قبیس پہاڑ سے یہ آوازیں سنی کہ آواز آ رہی ہے کہ ہم نے مسعر جن کو قتل کر دیا ہے کیونکہ اس نے اسلام اور مسلمانوں اور حضور کی گستاخی کی تھی۔ تو کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کے سردار ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں درود تاج کے اندر۔ اسی طرح درود تاج کے اندر ہے امام القبلتین، آپ دو قبلوں کے امام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو چند ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت القبلہ اول، بولیے ہمارا قبلہ اول کون سا ہے؟ بیت المقدس، بولیے بلند آواز سے، بیت المقدس۔ تو چند ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہودی آپ کو تانا دیتے تھے، مسلمانوں کو باتیں کرتے تھے کہ بھئی دین بھی نیا ہے، نبی بھی نیا ہے، شریعت نہیں ہے، اپنا قبلہ بھی نیا لے کے آؤ۔ حضور کی چاہت بھی یہ تھی، حضور کی منشا بھی یہ تھی کہ ہمارا قبلہ قبلہ اول ابراہیم کا قبلہ ہو، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے وہی میرا قبلہ ہو۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو، آپ کی خواہش کو قبول فرمایا اور آپ کا قبلہ جو ہے وہ قبلہ اول یعنی بیت اللہ کر دیا۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ دو قبلوں کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبلوں کے امام ہیں۔ تو آپ درود تاج کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ امام القبلتین، یعنی آپ قبلتین یعنی آپ بیت المقدس کے بھی امام ہیں اور آپ بیت اللہ شریف، حرم مکہ شریف، آپ اس کے بھی امام ہیں۔ تو یہ کوئی شرکی الفاظ ہے، یہ کوئی بدعتی الفاظ ہیں۔ درود تاج کا ہر لفظ جو ہے باعث برکت بھی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح درود تاج کے اندر ہے وسیلتنا فی الدارین، حضور دونوں جہانوں میں ہمارے وسیلے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں دنیا میں امت محمدیہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، حضور کی امت ہونا۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ حضور کے وسیلے سے ہے۔ ہمیں اتنی نعمتیں ملی، آسانیاں ملی، اللہ کا فضل ملا،
बरकतें मिली, थोड़े काम पे ज्यादा अजर मिला। ये किस वसीले से है? हुजूर के वसीले से। और क़यामत में जब गुनाहगार नफ्सा नफ्सी कर रहे होंगे, उस वक्त भी अगर शफाअत मिलेगी, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, अल्लाह की रहमत मिलेगी गुनाहगारों को, तो वो हुजूर के वसीले से मिलेगी। लिहाजा दुरूद ताज के अंदर क्या कहते हैं? वसीला तीना फिरदार है, आप दोनों जहानों में हमारे वसीले हैं। फिर दुरूद ताज के अंदर आखिर में आता है साहिबी काबा कौसैन, मेरे और आपके करीम आका क्या है? काबा कौसैन वाले हैं। काबा कौसैन क्या है? इधर मिराज पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कुर्बत पे गए, इतने करीब गए कि अल्लाह ने फरमाया फकाना काबा कौसैन, आप अल्लाह के इतने करीब हो गए जितना तीर फेंकने वाली जो कमान होती है उसकी जो दो तरफे होती हैं, आप इतना करीब हो गए, अवदना बल्कि इससे भी ज्यादा करीब हो गए, इससे भी ज्यादा करीब हो गए। तो ये आप दुरूद ताज के अंदर कहते हैं कि अल्लाह ने जो आपको वो कुर्ब खास अता किया था, आप उस कुर्ब के, आप उस मकाम के मालिक हैं। इसलिए हम दुरूद ताज में क्या कहते हैं? साहिब काबा कौसैन। फिर दुरूद ताज के अंदर आता है महबूब रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, आप मशरिक और मगरिब ये रब के आप महबूब हैं, वाजिबुल एहतराम, इसमें कोई शक है? जिन्नो इंस फरिश्ते, फरिश्ते आपकी ज़ियारत के तालब थे। इस पे कुछ लोगों ने इतराज किया है कि लफ्ज़ महबूब ये सहाबा से साबित नहीं है। इसका जवाब ये है अशिया में अबाहत असल है, यानी किसी चीज के बारे में कुरान मना ना करे, हदीस उससे मना ना करे, तो उसके जायज होने के लिए यही काफी है। दूसरा जवाब ये है कि हर चीज, कई चीजें ऐसी हैं जो वो भी मानते हैं लेकिन सहाबा से साबित नहीं। मसलन नमाज की नियत करना, जो आप नमाज की नियत करते हैं जुबान से, चाहे वो अरबी में हो चाहे वो उर्दू में हो, इस सहाबा से साबित नहीं है लेकिन जायज है। इसी तरह 6 कलमे हैं, पहले कलमे का नाम तैयबा शहादत है, फिर उसके बाद कलिमात 6 कलमे के नाम हैं, इस सहाबा से साबित नहीं है लेकिन जायज है। फिर ईमान की तस्दीक के कलिमात हैं, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, तो ये भी सहाबा से साबित नहीं लेकिन नाम रखे गए हैं, ये भी जायज है। तो लिहाजा हम दुरूद ताज के अंदर जो कहते हैं महबूब रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, कि मेरे और आपके करीम आका मशरिक और मगरिब के रब के महबूब हैं, ये हदीस से साबित है और कुरान से भी साबित है। फिर दुरूद ताज के अंदर है जद्दुल हसन वल हुसैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन के नाना हैं, तो इसमें क्या जायज है? आप सल्लल्लाहु वाकई नाना हैं। बाद लोगों ने इस पे इतराज किया कि ये कहना कि जद्दुल हसन वल हुसैन, आप हसन और हुसैन के नाना हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि हसन और हुसैन की वजह से हुजूर को जो है ये इतराज किया। इसका जवाब ये है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे हसनैन करीमैन की बुजुर्गी, हसनैन करीमैन की इज्जत और उनका मकाम और हुजूर के साथ उनका ताल्लुक, हुजूर की मोहब्बत उनके साथ, ये बयान करना मकसूद है। दूसरी बात ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे बाइस क़यामत में अंबिया रसूल पे फख्र करूंगा। हुजूर ने फरमाया, अपनी उम्मत को फरमाया, ऐ मेरी उम्मतियों, तुम्हारी कसरत की वजह से क़यामत के दिन जब सफे लगेगी ना सारे अंबिया की उम्मतों की, तो सबसे ज्यादा कसरत होगी उम्मत मोहम्मदिया। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम्हारी कसरत की वजह से, तुम्हारी वजह से मैं सारे नबियों पे फख्र करूंगा। तो अब हुजूर खुद फरमा रहे हैं मैं उम्मत की वजह से फख्र करूंगा, तो लिहाजा नाउज़ुबिल्लाह इसका मतलब ये है कि उम्मत की वजह से नबी को शरफ मिला, नहीं, माज़अल्लाह ऐसा नहीं है। इसी तरह हुजूर ने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे बाइस मलाइका पे फख्र फरमाता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, यानी अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह सहाबा की वजह से मलाइका पे फख्र फरमाता है। लिहाजा जद्दुल हसन वल हुसैन ये कहना ये दुरुस्त है। मौलाना व मुरसकलैन, इसका तर्जुमा मफहूम ये है, जिन्नो इसके मालिक व महबूब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नो इसके मालिक व महबूब हैं। फिर दुरूद ताज के अंदर आता है अबुल कासिम, ये हुजूर की कुनियत है, इन हुजूर के साहबजादे कासिम जो नाबालग सन्ने बुलूगत पहुंचने से पहले पहले विसाल फरमा गए थे, उनका नाम कासिम था, इस वजह से आपको अबुल कासिम कहा जाता है। फिर दुरूद ताज के अंदर इब्न अब्दुल्लाह, आप हजरत अब्दुल्लाह के बेटे हैं, तो
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے والد تھے، ولی کامل تھے، موحد تھے، اور زمانہ جاہلیت کی تمام نجائز باتوں سے آپ بالکل پاک اور صاف تھے۔ اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں صرف اس کا ترجمہ بیان کر سکتا ہوں۔ پھر نور من نور اللہ، یہاں من سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور اللہ کے نور کے ذاتی نور کا کوئی ایک حصہ ہے، اللہ کے نور کا کوئی جز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ من سے مراد شرافت، عزت اور کرامت کے لیے لفظ من استعمال ہوا ہے۔ جیسے عیسیٰ روح اللہ ہے، نفخت فی من روحی ہے، اسی طرح درود تاج کے اندر آتا ہے یا ایھا المشتاقون بجمالہ، تو یہاں مشتاق اس کے معنی میں ہے جہاں جس کا صلہ با آتا ہے، تو واجب الاحترام۔ اس کے بعد درود تاج میں آخر میں درود شریف ہے۔